اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 15ویں باب ما جاء مثل الدنیا مثل اربعۃ نفر کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 179 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء مثل الدنیا مثل اربعۃ نفر. یہ باب اس بیان میں ہے کہ دنیا کی مثال 4 آدمیوں کی مانند ہے. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال حدثني أبو كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه. ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے ابو نعیم سے، انہوں نے روایت کی عبادت بن مسلم سے، انہوں نے روایت کی یونس بن حباب سے، انہوں نے سعید الطائی ابو البختری سے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ نے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ. میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، لہذا تم اسے محفوظ کر لو. قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما نقص مال عبد من صدقۃ ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا. پہلی بات یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اور نہیں ظلم کیا گیا کسی بندے پر مگر یہ کہ اس نے ظلم پر صبر کیا ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. یعنی جس کسی پر کوئی ظلم ہوا ہو اور اس ظلم پر اس نے صبر کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں. ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر او کلمۃ نحوها. تیسری بات آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی: اور کسی بندے نے سوال کا دروازہ نہیں کھولا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر کھول دیتے ہیں محتاجی کا دروازہ، فقر کا دروازہ. راوی کو شک ہے او کلمۃ نحوها کہ آپ علیہ السلام نے یا اس کی مانند کوئی دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں، تم لوگ اسے محفوظ کرو. فقال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: انما الدنیا لاربعۃ نفر، کہ دنیا 4 آدمیوں کے لیے ہے. پہلا اس میں سے کیا ہے؟ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی ربہ فیہ. ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم اور مال عطا فرمایا ہے، فہو یتقی ربہ فیہ، اور وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اور اسی طرح اس علم کے بارے میں ڈرتا ہے. وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس کے ذریعے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس علم اور مال کے ذریعے سے اور اس علم اور مال میں وہ اللہ کا حق بھی جانتا ہے. یعنی علم دوسروں کو سکھاتا ہے، علم پہ لاتا ہے، اس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، اور مال ہے تو اس میں رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے، حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، زکوٰۃ صدقات وغیرہ. فہذا بأفضل المنازل،
تو یہ والا انسان، یہ والا بندہ، یہ شخص سب سے افضل مرتبہ پر ہے، سب سے افضل درجے پر ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، دوسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف علم عطا فرمایا، مال نہیں دیا، اور وہ اپنی نیت میں سچا ہے۔ یقول لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان فہو بنیتہ فاجرہما سواء، تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرے لیے بھی فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں اس کی طرح خرچ کرتا، تو اس نیت کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، اور یہ شخص یعنی دوسرے مرتبے والا انسان پہلے والے کے ساتھ مرتبے اور درجے میں یہ برابر ہوگا، ثواب کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی مرتبہ ہے۔ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا۔ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وہ اپنے مال کو علم کے بغیر صرف کرتا ہے، یعنی ناجائز جگہوں پر، غیر مناسب مواضع پر، اور اس میں وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، نہ اس میں صلہ رحمی کرتا ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور نہ اس میں وہ اللہ کا حق جانتا ہے۔ فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، تو یہ آدمی سب سے برتر درجے پر ہے، سب سے بدترین مرتبے پر ہے۔ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ، چوتھے نمبر پر وہ انسان ہے کہ جس کو نہ اللہ نے مال دیا ہے اور نہ اس کو علم دیا ہوتا ہے، پس وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان فہو بنیتہ فوزرہما سواء، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس پہلے والے جاہل کی طرح، اس گناہگار کی طرح اس کو ناجائز مواضع پر خرچ کرتا، تو اسے اس کی نیت کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ فوزرہما سواء، لہٰذا چوتھے درجے اور تیسرے درجے والے یہ دونوں گناہ کے میں درجے کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہوئے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر حدیث الباب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں پر پہلے قسمیں کھائی۔ قسم کھانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ اس بات کی طرف خوب توجہ دیں، کیونکہ عام طور پر آسانی کے ساتھ طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھائی، ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ جو بھی انسان اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ برکت ڈالنا یہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ اس کا مال گھٹتا نہیں ہے۔ بظاہر ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے، اگر میرے پاس 2000 تھے، میں نے 500 اس میں سے دے دیے تو اب میرا مال کم ہوا، میرے جیب میں 1500 رہ گئے، لیکن اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور وہ برکت اس حساب سے ہوتا ہے کہ جو کام وہ 2000 سے بھی نہیں ہو پاتا تھا وہ 1500 سے ہو جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے عرض کر دی۔ تو اللہ جل شانہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کا مال گھٹتا نہیں ہے، کیونکہ مال سے عموماً دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں، ایک اخروی منافع اور دوسرا دنیاوی ضرورتوں کا پورا ہونا، اور یہ دونوں مقصد صدقہ کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، مظلوم اس ظلم پر انتقام کی قدرت کے باوجود، یاد رکھیں اگر قدرت نہ ہو وہ صبر کرے وہ تو الگ بات ہے، لیکن قدرت رکھتا ہو اور اس کے باوجود صبر کرے، بدلہ لے سکتا ہو لیکن پھر بھی صبر کرے، یعنی بدلہ نہ لے، تو اللہ جل شانہ اس کی شان و شوکت اور عزت بڑھا دیتے ہیں۔
اور تیسری بات وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو شخص لوگوں کے دروں پہ مانگنا شروع کرے، اللہ سے مانگنے کے بجائے مخلوق کے در پر مانگنے والا بن جائے، مخلوق کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے والا بن جائے، اس کا عادی ہو جائے، اللہ سے مانگنے کے بجائے، اللہ سے گڑ گڑا کر لینے کے بجائے وہ مخلوق کے سامنے اپنے عاجزی فقر کو ظاہر کرے، تو اللہ جل شانہ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، حتیٰ کہ پھر یہ سیراب ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اس کی ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی، دن بدن اس کے حرص میں، اس کے لالچ میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ جب انسان اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رب بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے اوپر فقر و فاقہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے خزانوں سے لینے والا بنائے، آمین۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی، اس میں 4 انسانوں کی مثال کہ اہل دنیا کا حال 4 افراد کی طرح ہے۔ پہلا اس میں سے جو سب سے افضل درجے پر ہے وہ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا۔ اب علم اور مال دونوں عظیم نعمتیں، اب وہ ان دونوں نعمتوں کی قدر کرتا ہے، علم کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور مال کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، مطلب علم کو لوگوں کو پھیلانے کا اور لوگوں کو فائدہ دینے کا ایک وسیلہ سمجھتا ہے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ دیتا ہے، لوگوں کو خیر پہنچاتا ہے، اور اسی طرح اپنے مال میں بھی حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے۔ تو اگر آسان الفاظ میں ہم اس کو کہنا چاہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ حقوق اللہ کا بھی خیال کرتا ہے اور حقوق العباد کا بھی خیال کرتا ہے۔ تو دونوں اطراف میں لوگ اس سے علم سے بھی مستفید ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کے صدقات، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ سے بھی اس کے رشتہ دار اور تمام دوست احباب ان کو وہ پورا حصہ مل رہا ہوتا ہے، تو یہ شخص سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ انسان جس کے پاس صرف علم ہے، مال نہیں ہے، لیکن وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ پہلے والے مرتبے کی طرح میرے پاس بھی مال ہوتا تو اسی کی طرح میں خرچ کرتا، تو اس کو اس کے نیت کے بدولت وہی ثواب ملے گا جو پہلے درجے والے کو ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو درجہ ذکر ہوا جس بندے کا، تو یہ اس قسم کے انسانوں کا ہے کہ جن کو اللہ نے صرف مال دیا ہے، علم کوئی نہیں دیا، پھر وہ مال ناجائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے حقوق اس میں پہچانتا ہی نہیں، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، اور نہ ہی رشتہ داروں کے ساتھ اس میں صلہ رحمی کرتا ہے، نہ مالی حقوق کی رعایت کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ، اس سے بھی بالکل غافل ہی رہتا ہے، صرف اپنے خواہشات اور نفس کی غلامی میں اس کو خرچ کرتا رہتا ہے، تو یہ انسان سب سے برے درجے پر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ چوتھے نمبر پر درجے پر جو بیان ہوا کہ وہ انسان جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، پھر بھی وہ بدبخت یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو پچھلے مرتبے والے کے طرح میں اس کو خرچ کرتا۔ تو چوتھے اور تیسرے مرتبے والے دونوں اپنے گناہ کے اعتبار سے، اس بوجھ کے اعتبار سے دونوں ایک ہی مرتبے میں، یعنی نیت میں گناہ کے اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی ہم الدنیا وحبھا، یہ باب دنیا کی فکر اور اس کی محبت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے بشیر ابو اسماعیل سے، انہوں نے سیار سے، انہوں نے طارق ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نزلت به فاقۃ فانزلها بالناس لم تصد فاقته، جس شخص کو کوئی فاقہ یعنی شدید حاجت سے کنایا ہے، جس شخص کو کوئی فاقہ شدید حاجت پیش آئے اور وہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ ومن نزلت به فاقۃ فانزلها باللہ فیوشک اللہ لہ برزق عاجل او آجل، اور جس کو فاقہ پیش آئے، کوئی ضرورت شدید حاجت پیش آئے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، یعنی اللہ پر ہی اعتماد کرے کہ اللہ اس کے لیے کوئی راستہ کوئی سبیل نکال لے گا، تو اللہ جل شانہ عن قریب ہی اسے رزق دے دے گا، یا کچھ دیر سے دے دے گا، یا تو فوراً ہی اس کو جلدی سے دے دے گا، یا کچھ دیر کے بعد اس کی مدد کر دے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده فقال يا خال ما يبكيك۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے منصور سے اور اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، ابو وائل نے کہا کہ جاء معاویۃ الی ابی ہاشم ابن عتبہ وہو مریض یعودہ فقال، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہاشم ابن عتبہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، وہ بیمار تھے۔ فقال، اب جب انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ رونے لگے۔ فقال یا خال ما یبکیک اوجع یشعظک او حرص علی الدنیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ماموں کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ کیا کسی درد اور بیماری نے آپ کو بے چین کر دیا ہے یا دنیا کے حرص اور تمنا نے؟ قال کل لا، ابو ہاشم نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا لم آخذ به، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں اسے پورا نہ کر سکا۔ قال انما یکفیک من جمع المال خادم ومرکب فی سبیل اللہ واجدنی اليوم قد جمعت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے دنیا کے مال میں سے بس اس قدر جمع کرنا کافی ہے کہ تمہارے پاس ایک خادم ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک سواری ہو، اور آج میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں نے ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہت سارا مال و متاع جمع کر لیا ہے۔ وقد روى زائدة وعبيدة بن حميد عن منصور عن أبي وائل عن سمرة ابن سهم قال دخل معاوية على أبي هاشم ابن عتبة فذكر نحوه۔ اور کبھی اس کو روایت کیا ہے زائدہ نے، انہوں نے اور عبیدہ ابن حمید نے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے سمرہ ابن سہم سے۔ اس روایت میں انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہاشم ابن عتبہ کے پاس داخل ہوئے۔ پھر آگے اسی طرح روایت ذکر کی۔ وفی الباب عن بریدۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت مروی ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شبر بن عطية عن المغيرة بن سعد الأخرم عن أبيه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے شمر بن عطیہ سے، انہوں نے مغیرہ ابن سعد ابن الاخرم سے، وہ اپنے والد سعد بن الاخرم سے،
انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا، تم لوگ زمین و جاگیر وغیرہ کو اس طرح اختیار نہ کرو کہ دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ باب ہمیں دنیا کی محبت اور اس کی فکر سے اجتناب کا حکم اور درس دیتا ہے۔ اس باب کے احادیث سے 3 چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ پہلی بات جو ہم اس پہلے حدیث سے سمجھے کہ انسان کو جب بھی کوئی حاجت شدید ضرورت پیش آئے تو لوگوں کو جا کر ان کے در کٹکھٹانے کے بجائے اللہ کے دربار عالی میں اس کو پیش کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے، اللہ سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے دربار پر جانا، یہ اللہ جل شانہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور انسان جب اللہ کے بجائے مخلوق کے در پر جائے تو پھر اللہ جل شانہ اس کی حاجتوں کو بڑھا دیتے ہیں اور فقر کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں، جیسے پچھلی روایت میں ہم نے پڑھا۔ دوسری بات جو ہم نے اس روایت سے سیکھی کہ دنیا میں ضرورت کے بقدر مال و دولت پر اکتفا اور قناعت کی جائے، اور ان میں بھی ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جو آخرت کے کام آ سکے، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ خاص کر یہ جو اس حدیث میں ابو ہاشم ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کو نبی علیہ السلام نے مرکب اور خادم کے بارے میں ارشاد فرمایا سواری، وہ سواری مراد ہے جس سے انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، وہ جہاد کے لیے بھی اس میں جا سکتا ہے، تبلیغ کے لیے بھی، حج کے لیے بھی، علم کے لیے بھی، ہر اس کام کے لیے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو ہاشم ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رو رہے تھے، تو یہ مال کی کثرت کی وجہ سے نہیں، دیکھیے اب جس قدر انسان کے اندر ایمان زیادہ ہوتا ہے نا، اتنا ہی اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہاشم ابن عتبہ یہ ان صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بالکل زاہد تھے، یعنی ان کا شمار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیل والی جماعت سے ہیں، بالکل ہی زاہد تھے۔ یہ اب یہاں پر رو رہے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے فرمایا تھا میں اس عہد کو نبھا نہ سکا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وفات کے وقت ان کے پاس صرف 16 درہم تھے، اور پھر بھی وہ رو رہے تھے، پریشان تھے کہ میرے پاس دنیا زیادہ ہے، حالانکہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ یہ 2 چیزیں کافی ہے۔ تو حضرت ابو ہاشم ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر 16 درہم کے اوپر اتنے پریشان، فکر مند اور زار و قطار رو رہے تھے، تو پھر ہمیں اپنی حالت پر کتنا رونا چاہیے۔ یہ بھی ایک عبرت ہے ہمارے لیے۔ اور آخری جو روایت ہم نے پڑھی، اس سے ہم نے یہ بات سیکھی، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان جو بھی پیشہ اختیار کرے، جو بھی ذریعہ معاش اپنائے، صنعت ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، کاروبار جو بھی ہو، اس میں اس قدر منہمک ہو جانا، مشغول ہو جانا کہ انسان نماز کو ہی بھول جائے، اللہ کی اطاعت کو ہی بھول جائے، اس کی عبادت سے غافل ہو جائے، آخرت کی طرف وہ کوئی توجہ اور دھیان نہ رہے، تو پھر یہ انسان وہ دنیا میں بالکل ایک طرح سے اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرنا، یعنی رغبت انسان کا آخرت میں ہونا چاہیے، دنیا میں اپنے گزر بسر کے لیے تھوڑا بہت ہاتھ پیر چلانا یہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، کیونکہ کسب حلال کے ساتھ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو اگر انسان صحیح طریقے کے ساتھ کسب حلال بھی کرتا رہے،
حقوق اللہ کا بھی پورا پورا لحاظ رکھتا رہے اور ساتھ میں حقوق العباد کا بھی بھرپور طریقے سے خیال رکھتا رہے تو یقیناً یہ اس انسان کی خوش قسمتی اور اس کے لیے باعث سعادت ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔